چہرے پہ دلاویز مسکراہٹ، محفل میں نورانیت کی بارش، اسٹیج کا ماحول جگمگ جگمگ، فکر و نظر کے آنگن میں عشق مصطفی کی نئی شمعیں روشن کر کے اللہ کے ایک مقدس ولی سیدنا حضرت سید لیاقت قادری چشتی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج اجتماعیت کے ساتھ پیش کرنے والے احباب اہل سنت کی بارگاہوں میں، خصوصیت کے ساتھ کمیٹی کے جملہ ارکان کی بارگاہوں میں محبت اور خلوص کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ علماء کی آمد ہو رہی ہے، سرے عقیدت کو خم کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔ بہت دیر سے جناب مولانا رستم علی قادری مظفر پوری نے نظامت کے فرائض کو بحسن و خوبی نبھایا ہے، کسی کمی کا احساس نہیں۔ مذہبی جلسوں کانفرنسوں کی تہذیب سے آشنا افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جلسے روزانہ ہو رہے ہیں، عید الفطر کے بعد تو جلسوں کی بہار پھر سے آ گئی، مگر آج کے جلسے کی بات کچھ اور ہے۔ آج کے جلسے میں ایک الگ نور ہے، تازگی ہے، نفاست ہے، حسن ہے، جگمگاتا ماحول، مسکراتی فضا اور شفا بخش ہواؤں میں خوشبو کی بارات اتری ہوئی ہے۔ کسی کا احساس نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے اندر جوش عقیدت کا غلبہ محسوس کر رہے ہیں تو صبر و تحمل کے ساتھ علماء، شعراء، خطبہ، مشائخ سب آپ کے مہمان ہیں۔ ان کی بارگاہ میں محبت کا، خلوص کا نذرانہ صبر و ضبط کے ساتھ پیش کیجئے گا، سرکار لیاقت کا خصوصی فیضان آپ کو مل جائے گا۔ تو بہت سی چیزیں نظر انداز کرنے کی ہوتی ہیں، صبر اور تحمل میں اتنی شکتی ہے، اتنا پاور ہے کہ جو آدمی اس کا پیکر ہو جاتا ہے وہ انسان کامل ہو جاتا ہے۔ تضمین کلام اعلیٰ حضرت کا سلسلہ چل رہا ہے، میری بھی تضمین کسی ناخواں نے پڑھی ہے، ابھی ایک اور تضمین پڑھی جا رہی تھی۔ میں بھی اپنی تضمین کا آغاز دو شعر ہی سے ہی کلام اعلیٰ حضرت سے کر دیتا ہوں۔ آپ خود کو تیار کر لیں، آپ اپنے اندر اسپرٹ پیدا کر دیں، جوش پیدا کریں، اسلامی رنگ و آہنگ پیدا کریں، جو کمیاں ہوں انہیں نظر انداز کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، اور مل جل کر مشترکہ طور پر عرس لیاقتی بازد پٹی کی جو پہچان رہی ہے اسے زندہ رکھیں۔ میں بہت دنوں کے بعد آیا ہوں مگر اکثر چہروں کو پہچانتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمام تر شعراء کرام کا شدت سے انتظار تھا۔ صرف برکتوں کے حصول کے لیے میں دو اشعار پڑھتا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت کی تضمین پڑھی جا چکی ہے، حضور مفتی اعظم ہند کے کلام کی تضمین کے دو اشعار ہے۔ سب سے کرم تیرا اپنا ہو کے بیگانہ، ہے کس کا تیرے جیسا انداز کریمانہ، اس واسطے کہتا ہے آقا تیرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ، شاخوں میں لچک آئے کلیوں کا شباب اٹھے، زلفوں کی مہک پا کر خوش رنگ گلاب اٹھے، لہرائیں اگر گیسو رحمت کا سحاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میخانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ۔ حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ سے میں نے سنا کہ حضور مفتی اعظم ہند کا ذکر کسی مجلس میں کر دیا جائے تو میں لکھ کے دے دوں گا اور قسم کھا کے کہہ دوں گا وہ محفل کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے برکتاً حضور مفتی اعظم ہند کا ذکر کیا۔ اب میں وقت کا احساس کرتے ہوئے وقت کی قدر و قیمت کا، چونکہ بڑے ذمہ دار، بالغ نظر اور بہت ہی یعنی مفکرانہ، مبلغانہ فکر و نظر کی انجمن بن کر صرف یہ نہیں کہ اس علاقے میں ادارہ شریعہ کے علمی نمائندہ بن کر ہندوستان بھر میں جن کی ایک شناخت ہے، جنہوں نے علامہ ارشد القادری کی تحریک کو ایک نئی توانائی بخشی ہے، حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب
جتنے چہرے ہیں میں سب کو پہچانتا ہوں، کیوں نہ پہچانوں، میں کسی دوسرے علاقے کا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک شعر سے میں آپ حضرات کی سماعت کا جائزہ لے رہا ہوں۔ نہ نقش بندی نہ چشتی نہ قادری کا جواب۔ میں بازدے پٹی کے حالات سے واقف ہوں، بہت سلیقے سے دیکھا ہے اور بہت ہی یعنی محتاط قسم کے لوگ ہیں یہاں کے ماشاءاللہ۔ اختر کاشف صاحب اور حضرت غلام نور مجسم صاحب اس وقت یہ دونوں شعراء کرام شعر و ادب کے آفاق پہ جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمد پہلی مرتبہ ہوئی ہو، مگر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح سنتے ہیں یہاں کے لوگ۔ ایک شعر سنے پہلے، نہ نقش بندی نہ چشتی نہ قادری کا جواب، کہاں بہار میں سرکار تیغلی کا جواب۔ رنگ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ شعر پورا یعنی آپ کی محبت کے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتخاب کیا ہے۔ نہ نقش بندی نہ چشتی نہ قادری کا جواب، کہاں بہار میں سرکار تیغلی کا جواب۔ بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے عرس پاک، مگر کہاں سے لاؤ گے عرس لیاقتی کا جواب۔ کہاں سے لاؤ گے عرس؟ آپ کی آواز اگر بلند نہ ہوگی تو یہ شعر میں نے بیکار تو نہیں لکھا۔ یہ شعر اتنا معیاری ہے، یہ فنی لوازمات کے اعتبار سے کہ اسے دنیا کے کسی بھی اردو اخبار میں شائع کرایا جا سکتا۔ مگر دوسرا شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ نبی کے عشق میں بیکل ہے باستے پٹی، اسی لیے تو مکمل ہے باستے پٹی۔ مزار شاہ لیاقت کو کیا سمجھتے ہو، انہی کے دم سے تو جلتھل ہے باستے پٹی۔ ایک نعرہ لگ جاتا تو میں مائک چھوڑ دیتا، وقت کی قدر و قیمت کا آپ بھائی ماشاءاللہ۔ اللہ پاک اس محبت کو، اس بہار آفرینی کو سلامت رکھے۔ نعرے میں دم خم نہیں ہے، میں کھوکھلے نعرہ لگانے کا عادی نہیں ہوں، میں نعرہ لگاتا ہوں اعلیٰ حضرت والا، رضوی تیور کے ساتھ، قادریت کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ ایسا کام کیجئے کہ ہر عمل سے یہ محسوس ہو رب کی رضا کے لیے کام کیا جا رہا ہے، کوئی دکھاوا نہیں، میرا رب خوش ہو جائے، اپنے دین کے استحکام کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ کے لیے نعرہ لگایا جائے۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنا دم ہے۔ اندھیری رات میں ہے نور باستے پٹی، ابھی لکھا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ پہلے سے شعر تیار کیا جائے، جب لکھنا آتا ہے نہیں تو لکھو اور لوگوں کو سناؤ، ہے کہ نہیں؟ یعنی اب میں لکھوں آپ استفادہ کرتے رہیں۔ اندھیری رات میں ہے نور باستے پٹی، ہوا ہے خواجہ، کیا ہے خواجہ نے منظور باستے پٹی، ہوا ہے خواجہ کو منظور باستے پٹی۔ یہاں پہ شاہ لیاقت کا ہے مزار شریف، اسی لیے تو ہے مشہور باستے پٹی۔ نعرے تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے کے جواب، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم علامہ محبوب گوہر اسلام پوری سرزمین باستے پٹی شریف۔ ایک شعر ہے کہ غلام نور مجسم کو کیا سمجھتے ہو، اسی کو پورا کیا تھا کہ اسیر مفتی اعظم کو کیا سمجھتے ہو، غلام نور مجسم کو کیا سمجھتے ہو۔ تو میں رستم بھائی نے نعرہ لگایا ہے، مگر میں اپنے قلب کو تشفی دینے کے لیے، دل کو اطمینان دینے کے لیے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، اور یہ نعرہ ہوگا اعلیٰ حضرت کے نام کا، نعرہ تکبیر۔ زبردست نعرہ ہو کہ پھر مجھے کچھ نہ کہنا پڑے، اسی محبتوں کی لہر میں ہم سفر کرتے رہے، چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیے۔ میرا ایک خطا ہے نا کہ نہ ہمت ہو نہ کوئی جوش ہو ہی نہیں سکتا، پیا ہو جام اور بے ہوش ہو ہی نہیں سکتا، لگے جب محفلوں میں یا رسول اللہ کا نعرہ، کوئی سنی وہاں خاموش ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نعرے کا جواب دے کے بتائیے مجھے، نعرہ تکبیر۔ اہل اسٹیج بھی چونکہ میں نے کہہ دیا اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگانا، اس لیے اخلاقاً شرح و بسط کے ساتھ اپنی محبت کا نذرانہ پیش فرمائیں، نعرہ تکبیر۔ ارے نہ تو تکلیف ہوتی ہے نہیں افسوس ہوتا ہے، رضا کا نام لینے سے عقیدہ ٹھوس ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سلطان ان سے لیاقتی سرزمین واسطے پر تشریف میں بہتر اور مناسب ہوگا اشارہ دیا جاوید بھائی وسیم بھائی حضرت اختر کاشف صاحب گریڈی جھارکھنڈ کو پیش کر دیا جائے حضرت آپ ہمارے جس اسٹیج پر ہو جس جلسے میں ہو آپ نگراں ہوتے ہیں سرپرست ہوتے ہیں گارجین ہوتے ہیں آپ کا حکم ہی حرف آخر ہوگا آج سے نہیں عہد طفلی سے آپ کا احترام میرے سینے میں اور میں بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتا رہتا ہوں تو مشہور شاعر حضرت اختر کاشف صاحب کو پیش کر دوں آپ تیار ہیں تو بس ایک